وانت علی حالک ہذہ، کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امیر المومنین، آپ شام آئے ہوئے ہیں جہاں آپ کو شام کے بڑے بڑے جرنلوں سے ملاقات کرنی ہے، بڑے بڑے لوگوں سے ملنا ہے، اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ نے اونٹنی پر سواری کر رکھی تھی، اس سے بھی اتر گئے، آپ نے جوتے بھی نکال لیے، موزے بھی نکال لیے، آپ کو چاہیے کہ ذرا کر و فر کے ساتھ اس قوم کے ساتھ ملاقات کریں اور اس کے ساتھ شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ آپ حاضر ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اعزنا اللہ بالاسلام فلن نبتغی العزت بغیرہ، کہ اللہ نے ہمیں بلندی اسلام کے ذریعہ دی ہے، اور اسلام کو جب تک ہم مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں گے، قرآن کو جب تک ہم اپنے لیے دستور زندگی بنائے رہیں گے، ہمیں کوئی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا۔ عزت ان چیزوں کے ذریعہ جو ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، جس کے ذریعہ سے ملنے والی نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسلام ان کی شناخت تھی، قرآن ان کا ڈیفنس تھا، قرآن ان کا اسلحہ تھا، قرآن ان کی قوت تھی، قرآن ان کی بلندی کا سبب تھا، رحمت الہی کے نزول کا ذریعہ تھا۔ ان کے پاس قرآن تھا، ہمارے پاس سب کچھ ہے، قرآن نہیں۔ ان کے پاس قرآن تھا، بہت ساری چیزیں جو آج ہمارے پاس مادی طور پر ہیں وہ نہیں، لیکن بلندی ان کا مقدر تھی اور ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے سچ کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ٹیکنالوجی کا رونا رونے والے، صرف ٹیکنالوجی کے ذریعہ قوم کو بلندی کا خواب دکھانے والے، ذرا جواب دیں کہ آخر آج ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ مال و دولت کی کمی نہیں، تعداد کی بھی کمی نہیں، ہماری تعداد 1 ارب سے زائد پہنچ چکی، پھر بھی آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہم ذلت و خواری سے دوچار ہیں، رسوائی ہمارا مقدر ہے، ہر جگہ ہر طرح سے اضطراب اور بے چینی کا ہم شکار ہیں۔ کاسے گدائی لے کر انسانی طاقتوں کے سامنے رو رو کر کے آج ہم اپنے حقوق کی پاسداری کی بھیک مانگتے ہیں۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی اگر ہم زلزلے کے شکار ہوتے ہیں، سونامی کے شکار ہوتے ہیں، تو جلدی سے ہم بیٹھ جاتے ہیں اسباب و علل کا پتہ لگانے کے لیے کہ آخر یہ زلزلے کیوں آئے اور آخر ان زلزلوں کا کیا اسباب کیا ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کی طرف ہم نہیں پلٹتے جو حقیقی معنی میں آپ کو اسباب کا پتہ دے سکتی تھی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ تم نے اللہ کی کتاب سے رشتہ توڑ کر کے گناہ اور معصیت میں اپنی زندگی گزارنی شروع کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مختلف مصائب اور پریشانیوں سے دوچار کر دیا، آسمانوں سے پریشانیاں آئیں، زمینی خداؤں نے ہمیں ستانا شروع کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستی والے ایمان لائے ہوتے، انہوں نے تقوی اختیار کیا ہوتا، تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایمان اور تقوی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کامیابی دلاتی ہے۔ انسان اگر تقوی کی راہ کو اپنا لے تو آسمان اور زمین کی برکتوں کا حقدار بن جاتا ہے، لیکن جب انسان تقوی کی ڈگر چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب سے روگردانی کرتا ہے، اس کو اپنی عملی زندگی میں نہیں بساتا، تو ہنستی کھیلتی بستیاں آنے واحد میں کھڑر بن جاتی ہیں، تباہیوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں، اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا انها ستكون فتنہ قلت ما المخرج منها یا رسول اللہ قال کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وهو الفصل ليس بالحزن۔ میرے بھائیو، اس حدیث کی سند پر کلام کیا جا سکتا ہے، سندی اعتبار سے یہ حدیث کمزور ہے، لیکن معنی اس کا صحیح، اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس حدیث کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
दौर होगा, फितने पनपेंगे, इख्तलाफात शुरू होंगे, इंतशार होगा, मुख्तलिफ मसाइल और परेशानियां इंसान का मुकद्दर बनेंगी। सहाबा ने अर्ज किया, मल मखरज मिनहा या रसूलल्लाह, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे मौके पर आप हमारी क्या रहनुमाई फरमाते हैं? ऐसे मौके पर उन फितनों से निकलने की, निजात पाने की तदबीर क्या होगी? आखिर उसका हल क्या होगा? अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किताब अल्लाह, कि अल्लाह की किताब को मजबूती के साथ थामना, अल्लाह की किताब को मजबूती के साथ पकड़ लेना। अगर अल्लाह की किताब को मजबूती के साथ पकड़ लोगे तो फिर इन फितनों से निजात पा जाओगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना है। शहंशाह फारिस का मुशीर खास हुर्मुज़ान गिरफ्तार होकर के सैयदना फारूक आजम की जनाब में पेश किया जाता है। फारूक आजम ताज्जुब से पूछते हैं कि हुर्मुज़ान, ये बताओ, पहले अरब और फारिस की लड़ाई में तुम कामयाब होते थे, लेकिन अब क्यों शिकस्त खाते हो? पहले अरब शिकस्त खाते थे, हालत का पासा पलट गया, आखिर तुम क्यों शिकस्त खाते हो? हुर्मुज़ान ने इस पर एक नाकाबिल इनकार हकीकत उनके सामने रख दी। हुर्मुज़ान ने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, पहले अरब अकेले लड़ते थे, लेकिन अब उनका खुदा भी उनके साथ है, उनका रब भी, उनका अल्लाह भी उनके साथ है। फारूक आज़म ने पूछा, वो कैसे? कहा, अहले अरब जिस किताब के पैरू हैं वो अल्लाह की किताब है, इसलिए अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद उनके साथ है। सवाल ये है मेरे भाइयों कि अल्लाह की वो नुसरत हमारे साथ क्यों नहीं, अल्लाह की वो मदद हमारे साथ क्यों नहीं? जवाब जाहिर है कि मुरूर ज़माना के साथ कुरान से हमारा वो ताल्लुक और तमस्सुक नहीं रह गया जो सदर अव्वल के मुसलमानों का था, जो सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का था। नतीजा ये हुआ कि हमें इख्तलाफात रुनुमा हो गए और हम रहमत इलाही से दूर हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया था, तरक्तु फीकुम अमरैनी लन तदिल्लु मा इन तमस्सकतुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नती। मैं तुम्हारे दरमियान दो ऐसी चीजें छोड़े जा रहा हूं कि अगर तुम उनको मजबूती के साथ पकड़ोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। ये दोनों चीजें कौन सी चीज थी? मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, किताब अल्लाह, अल्लाह की रस्सी को, अल्लाह की किताब को मजबूती के साथ थामे रखना। तारीख शाहिद है, जब तक मुसलमान कौम ने इस किताब हिदायत को अपने लिए नुस्खे कीमिया, दस्तूर जिंदगी बनाई, हमेशा वो तरक्की करते रहे, वो हमेशा फौजो फलाह की मंजिल से हमकरार होते रहे। लेकिन जब कुरान मजीद से हमारा रिश्ता टूट गया और कुरान मजीद की जगह पर हमने इंसान की लिखी हुई किताबों को हैसियत दे दी, तो इंसानियत की बाजार में हमारी कदर और कीमत घट गई, हमें इख्तलाफात रुनुमा हो गए, हम में इंतशार पैदा हो गया और हम रहमत इलाही से महरूम हो गए। मेरे भाई और दोस्तों, कुरान इसलिए आया था कि हमें बुलंदी अता कर दे, कुरान इसलिए आया था कि हमें इज्जत दे दे, कुरान इसलिए आया था कि हमें बादशाहत दे दे, हमें दुनिया की क़ियादत दे दे। लेकिन अब उसका मसरफ हमारे यहाँ सवाए इसके कुछ नहीं कि आज हम अल्लाह की किताब को तावीज बना करके पहन लेते हैं, अल्लाह की किताब को तावीज बना करके धुल करके पी जाते हैं, और अगर पढ़ते भी हैं तो बिना समझे बूझे रट टोते की तरह पढ़ते हैं। अपनी जिंदगी में आज मुसलमान कुरान मजीद से हल नहीं तलाश करता, कुरान मजीद के मुताबिक आज मुसलमान अपनी जिंदगी को नहीं गुजारना चाहता। वो कुरान मजीद से इस बात को नहीं पूछता कि एक मुसलमान का अकीदा कैसा होना चाहिए, वो कुरान मजीद से इस बात का सवाल नहीं करता कि एक मुसलमान की अमली जिंदगी कैसे होनी चाहिए, कुरान मजीद से इस बात का सवाल नहीं करता कि एक मुसलमान के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, दोस्ती और दुश्मनी का मेयार क्या होगा। कुरान मजीद से इस बात को नहीं पूछता कि एक मुसलमान की शादी और ब्याह के मसाइल कैसे हल होंगे। कुरान मजीद से वो जिंदगी के किसी मामले में आज वो सवाल नहीं करता। वो कुरान मजीद को ताकों की जीनत बना डाला, कुरान मजीद को एक मुर्दा लाश बना करके उसने खूबसूरत जुस्तान में लपेट करके उसने ताक की जीनत बना दिया, गुबारों में पड़ा रहता है। रमजान आता है और फिर कुरान मजीद हम उठाते हैं और उससे पहले हमें तौफीक नहीं होती। मेरे भाई और दोस्तों, हो सकता है आप ये कहें कि कुरान मजीद से एक मुसलमान ने अपना रिश्ता कहाँ तोड़ा। आज कुरान मजीद को हमने मुख्तलिफ दफ्तियों में, खूबसूरत दफ्तियों में छाप करके मस्जिदों की जीनत बना दी। आज कुरान मजीद को पढ़ने के लिए छोटे छोटे बच्चे नजर आते हैं। आज कुरान मजीद के साथ मस्जिदों में खूबसूरत आवाज में तिलावतें हो रही हैं, लेकिन अफसोस की बात है उन तिलावतों से हमारी जिंदगी तासीर से खाली है। नमाज़ पंजगाना हो, वित्र की नमाज हो, तरावी की नमाज हो, रमजान का महीना हो, मुसलमान मस्जिद के अंदर अगर हाजिरी देता है तो बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो रस्मी तौर पर हाजिरी देते हैं। रमजान गुजरता नहीं है, उससे पहले हम घबरा करके नहीं, थक करके मस्जिदों से रिश्ता तोड़ लेते हैं, अल्लाह की किताब को ताक में ले जाकर के रख देते हैं। अगला रमजान
قرآن جب آئے گا تو اس کتاب ہدایت کو اٹھانے کی ضرورت پیش آئے گی، یا پھر گھر میں کبھی بھوت آئے گا تو اس بھوت کو بھگانے کے لیے اس کو کتاب کا استعمال کیا جائے گا، یا کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو اس وقت ہمیں کتاب ہدایت کو اٹھانے کی ضرورت پڑے گی۔ آج مسلمان اپنی زندگی کے مسائل میں اس سے حل نہیں تلاش کرتا۔ اگر کوئی شخص مرنے لگے گا تو سورہ یاسین پڑھ کر کے اس پر دم کیا جائے گا تاکہ آسانی کے ساتھ وہ اپنی جان دے دے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایک ایسا انسان جس نے زندگی بھر قرآن نہیں پڑھا، قرآن نہیں سیکھا، قرآن سے رشتہ نہیں جوڑا، قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا، وہ جب مر جاتا ہے تو قوم کے لوگ فاتحہ خوانی کے نام پر نہیں، قرآن خوانی کے نام پر قرآن مجید پڑھ کر کے زبردستی اس کو ثواب بخشتے ہیں۔ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ اس مردے کو زندہ، اس مردے کو زبردستی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ کتاب مردوں کے لیے نہیں آئی تھی، یہ کتاب زندوں کے لیے آئی تھی۔ اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے پیش کیا تھا، اور اس کتاب کو اس لیے بھیجا تھا کہ اس کتاب کے ذریعہ ہم اپنے زندگی میں رہنمائی حاصل کریں۔ قرآن مجید نے کتاب ہدایت کو روح کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا۔ روح سے مراد قرآن ہے، قرآن کو روح سے تعبیر کیا گیا۔ روح کا مطلب ہے کہ وہ ایک حیات بخش صحیفہ ہے، وہ زندگی کا خزانہ ہے، زندگی کا سر چشمہ ہے، وہ زندگی کی توانائیوں سے امٹ رہا ہے۔ وہ اس لیے آیا تھا تاکہ زندگیوں پر حکمرانی کرے، وہ اس لیے آیا تھا جو زندہ ہے انہیں زندہ و جاوید کر دے، اور جو مردہ ہے ان کی زندگیوں کے اندر روح گھوم دے۔ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، آج کتاب ہدایت سے روح کا کام ہم نہیں لیتے۔ اس کتاب کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا تھا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب مبین آ گئی۔ نور اور کتاب مبین سے دونوں سے مراد قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نور سے تعبیر کیا ہے، روشنی سے تعبیر کیا ہے، ہدایت سے تعبیر کیا ہے۔ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب ہدایت کے ذریعہ رہنمائی دے دیتا ہے۔ دینی بھائیو اور دوستو، معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے، دستور زندگی ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، واضح اور روشن دلیل ہے، ہر اختلاف کا حل ہے۔ لیکن کوئی ہے تو اس کو مضبوطی کے ساتھ تھمے، مضبوطی کے ساتھ پکڑے اور اپنے آپ سے اختلافات کا حل اللہ کی کتاب سے ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا وہ مضبوط رسی ہے جو سارے عالم کے مسلمانوں کو، میرے بھائیوں، آج بھی ایک اسٹیج پر جمع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آج بھی کتاب ہدایت کی طرف اگر مسلمان پلٹ آئے تو اس کے آپسی اختلافات حل ہو جائیں، اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا تھا، حدیث میں بیان کر چکا ہوں کہ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، اگر ان سے مضبوطی کے ساتھ تمسک اختیار کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کتاب کے بارے میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اختلافات میں نہ پڑو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کو اپنانے کی شکل میں ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہونے کی گنجائش نہیں ہوگی، اور اگر اختلاف پیدا بھی ہو اور اللہ کی اس کتاب کے ذریعہ سے حبل اللہ سے، اللہ کی اس رسی سے اگر اپنے اختلافات کا حل ہم ڈھونڈنا چاہیں تو یہ بھی بہت آسانی کے ساتھ ممکن ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن هو حبل اللہ، القرآن هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، قرآن یہ اللہ کی رسی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین تک پھیلا دیا ہے۔ اس رسی کو اگر مسلمان مضبوطی کے ساتھ تھامے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا۔ خوش ہو جاؤ، اس قرآن کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اگر اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے، پکڑ لو گے، تو بے شک اس کے بعد تم ہلاک نہ ہوگے اور کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ حقیقت بھی یہی ہے میرے بھائیوں کہ مسلمان قوم نے جب تک اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا، ان میں اختلافات پیدا نہیں ہوئے، وہ گمراہ نہیں ہوئے، وہ دنیا کے بساط پر چاہے سیاسی ہو یا اور کسی اعتبار سے ان کی قدر و قیمت نہیں گھٹی۔ لیکن جب سے ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا چھوڑ دیا، ہم
اپنی اپنی جانب سے لکھی ہوئی کتابوں میں پڑ گئے تو اللہ کی اس رسی سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا اور ہم میں اختلافات پیدا ہو گئے، ہم تنزل اور پریشانیوں کے شکار ہو گئے، مختلف مصائب نے ہمارے یہاں ڈیرے ڈال لیے، آفات اور بلیات کے ہم شکار ہو گئے اور مسلمان